کہ آپ اپنے مفادات کے لیے، وہ کوئی بھی پارٹی ہے، آپ ججوں کو تقسیم کر رہے ہیں، فوج کو تقسیم کر رہے ہیں اور اداروں کو تقسیم کر رہے ہیں، لکھ لعنت ہے تم پر۔ 28 ستمبر کو راولپنڈی میں جو کچھ ہوا، تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کیا گیا، مظاہرے کیے گئے، پنڈی کو کچھ تو حکومت نے بند کر دیا اور رہی صحیح کسر تحریک انصاف کے احتجاج کی وجہ سے پوری ہو گئی۔ آج اس کا ری پلے ہے، ایکشن ری پلے ہے راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں۔ حکومت کی طرف سے دونوں شہروں کو ایک بار پھر کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا ہے۔ محسن نقوی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نہیں چھوڑیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، جو ادھر آئے گا پکڑا جائے گا۔ اور ادھر علی امین گنڈا پور کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، جتنی بھی دیر لگ جائے، ہم اسلام آباد میں پہنچیں گے، ڈی چوک پہنچیں گے، تو وہاں پہنچ کے کیا کریں گے، جو کچھ پہلے کیا تھا، مظاہرے کیے تھے، احتجاج کیا تھا، تو حکومت کو نہ جانے کیا پریشانی ہے، کیوں حکومت اتنی زیادہ خوف زدہ ہے، کیوں اتنی زیادہ سہمی ہوئی ہے۔ کر لینے دیں ان کو احتجاج، نہ روکیں ان کو۔ کنٹینر کیوں لگانے کی ضرورت ہے؟ پولیس وہاں پہ کیوں بھجوا دی جاتی ہے؟ اور اس دوران یہ بھی ہوا تھا کہ پولیس والے اپنی وردیاں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، کسی کی پتلون اتری پڑی تھی، کسی کی قمیض اتری ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر حکومت کی طرف سے اب کیا کیا گیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ اب حکومت نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ پولیس والے صرف ایک وردی پہنیں گے۔ ایک وردی سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ہم بچپن میں ہوا کرتے تھے تو سواٹر کوٹیاں بہت کم ہوا کرتی تھی، سردیوں میں پھر ہم 2 قمیضیں پہن لیا کرتے تھے۔ 2 قمیضیں اس لیے پہنتے تھے کہ تیسری قمیض نہیں ہوا کرتی تھی، اگر ہمارے پاس تیسری چوتھی قمیض ہوتی تو سردیوں سے بچنے کے لیے وہ بھی پہن لیتے۔ اسلام آباد پولیس کی طرف آ جاتے ہیں راولپنڈی میں، جس طرح سے یہ وردیاں چھوڑ کر بھاگے پولیس والے، پی ٹی آئی والوں نے ان کو پکڑا بھی، بھگایا بھی، مار بھی کھائی اور ان کو مارنے کی کوشش بھی کی۔ علی امین گنڈا پور کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے ان کو گھیر لیا تھا لیکن میں نے ان کو چھوڑ دیا یا چھڑوا دیا۔ اسی طریقے سے اسلام آباد پولیس کو اب سختی سے آرڈر دیا گیا ہے کہ صرف ایک وردی پہنی، ایک قمیض پہنی ہے۔ پہلے انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے پہلے شلوار پہنی، قمیض پہنی اور اس کے اوپر انہوں نے وردی پہن لی بہت سے پولیس والوں کی طرف سے، تاکہ جب بھی کوئی خطرہ ہو اوپر والی وردی اتار کر ادھر پھینک دیں اور اپنے آپ کو بچا کر سویلین بن کر ان لوگوں میں شامل ہو جائیں اور جان بچ جائے۔ اس طرح سے کئی لوگوں نے اپنی جان پولیس والوں نے بچائی۔ ان کی قمیضیں اور ان کی پتلونیں وہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، نیچے انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی یا شرٹ اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، تو اس کو پھر تحریک انصاف کے کارکنوں کی طرف سے جس طرح سے اچھالا گیا، لہرایا گیا، اس سے پولیس والوں کی بڑی بدنامی ہوئی، بڑی سبکی ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر فیصلہ کیا گیا کہ ایک ہی وردی پہنیں گے، ایک ہی قمیض ہوگی، نیچے کچھ نہیں ہوگا۔ اس طرح سے پولیس کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور وہ بھی، اور اسی طرح سے محسن نقوی کے پاس پاور ہے، وہ اپنی پوری قوت استعمال کریں گے۔ علی امین گنڈا پور کے پاس بھی قوت ہے، پاور ہے، اختیار ہے، لیکن وہ اٹک پل سے پیچھے ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے ایک عام کارکن کے طور پر یا لیڈر کے طور پر آنا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ادھر محسن نقوی صاحب وہ بھی اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ شرم کرو، حیا کرو، غیرت کرو، کیا کر رہے ہو، کہاں پہ کر رہے ہو، یہ کس کا علاقہ ہے، کس کا شہر ہے، یہ پاکستان کا علاقہ ہے، پاکستان کا شہر ہے۔ تم کون ہو؟ علی امین گنڈا پور کون ہے؟ محسن نقوی کون ہے؟ سب پاکستانی ہیں۔ کوئی شرم کر لو یار، کوئی سوچ لو کس کے خلاف آپ کی بندوقیں اٹھیں گی، اور آپ بھی دیکھ لو کہ کس کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں۔ دونوں طرف سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک میز پر بیٹھ جاؤ، کوئی عقل سے کام لے لو۔ بہرحال تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ دبایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے بلکہ مزید بھی وہ تشدد کروانے کے لیے، کٹ کھانے کے لیے، مار کھانے کے لیے تیار ہو کے کسی نہ کسی شہر میں روزانہ کی بنیاد پر نکل پڑتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ حل یہی ہو سکتا ہے کہ اپنا دل بڑا کرے، حکومت دل بڑا کرے۔ کون سی حکومت؟ بلکہ جو حکومت کو چلانے والے ہیں وہ دل بڑا کریں تھوڑا سا۔ میرے دوست ہے شیر سلطان، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایک خصوصی آپ ویلا کریں اس کے اوپر کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے؟ تو جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کر رہی ہے، فوج کیوں کر رہی ہے؟ کچھ تو پاک فوج کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور کچھ اس حکومت کی طرف سے، اس رجیم کی طرف سے بہت کچھ کر کے وہ فوج کے سر پہ لگایا جا رہا ہے، وہ فوج کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ شیر سلطان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فوج کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں،
تو استعمال وہی ہوتا ہے جو استعمال ہونا چاہے. اگر فوج استعمال نہیں ہونا چاہتی تو کون ہے جو فوج کو استعمال کر سکتا ہے؟ بہرحال کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فوج ان کو استعمال کر رہی ہے، لیکن یہ اپنے حلقوں میں بتاتے ہیں کہ ہم نے فوج کو استعمال کیا ہے. تو پاک فوج کو بالکل نیوٹرل ہو کے یہ ذرا سوچنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، آج جس طرح سے پاکستانی یکجہت ہے، متحد ہے، جس طرح سے کچھ معاملات پر اتفاق رائے ہے، تو اس کے پیچھے پاک فوج یقینی طور پر موجود ہے. اور پاک فوجی وہ فورس ہے جو پاکستان کا پرچم بلند رکھتی ہے اور دشمن کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیتی ہے. بہرحال یہ شیر سلطان کا پیغام تھا، اس پر ہم الگ سے ویلاگ بھی کریں گے. تو اسلام آباد میں دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے. کل جو کچھ میاں والی میں ہوا، فیصل آباد میں ہوا، بہاولپور میں ہوا، تینوں شہروں نے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر احتجاج کیا تھا. مار کھائی تھی، کوٹ کھائی تھی، وہاں پہ فائرنگ ہوئی، وہاں پہ شیلنگ ہوئی، تو سارا کچھ برداشت کیا. اس طرح سے تحریک انصاف والے اب تو تیار ہیں مرنے کے لیے. تو وہ دن آ جائے جب یہ آمادہ ہو جائیں مارنے کے لیے بھی، تو وہ پاکستان کے لیے انتہائی زیادہ نقصان دہ اور بدقسمت دن ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے کسی بھی دن سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد ایسے دن سے پاکستان کو کون بچا سکتا ہے، اور وہ ہے پاک فوج. اگلی بات کرتے ہیں قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے. قاضی فیصل صاحب نے جو فیصلہ دے دیا، قاضی فیصل صاحب کی ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے. یہ بہت سے حلقے کہہ رہے ہیں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو ہمارا تو ایک ہی موقف ہے شروع سے کہ قاضی صاحب کو 3 سال کے لیے، جتنے سال کے لیے بھی انہوں کو اسی عدالت کا چیف جسٹس یا پھر وہ جو خصوصی عدالت بنائی جانی ہے، آئینی عدالت بنائی جانی، اس کا بنایا جاتا ہے. تو 2 مہینے سے زیادہ قاضی صاحب کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جس طرح سے تحریک انصاف ان کے پیچھے پڑ گئی ہے آج ان کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے بھی، اور جب یہ ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس بنیں گے تو ان کے پیچھے کس طرح سے پڑیں گے. تو کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کیا کریں، پاک فوج کے جرنیل بھی اور ہمارے یہاں پہ جج صاحبان بھی اور سیاسی لیڈر بھی، کہ اگر آج آپ اقتدار میں ہے، کل آپ اقتدار سے باہر ہوں، آپ کے پیچھے لوگ ڈنڈے لے کر، جھنڈے لے کر یا پھر گالیاں لے کر نہ پڑے ہوں. تو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا، 5 رکنی بینچ کی طرف سے یہ کیا گیا فیصلہ ہے، جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اب آئینی ترمیم کے راستے ہموار ہو گئے ہیں. آئینی ترمیم ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ قاضی فیصل صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے گی. حکومت اپنے سارے معاملات جو چلانا چاہتی ہے، آگے لے جانا چاہتی ہے، چلا لے گی. لیکن کب تک؟ قیامت تک، اگلے 50 سال تک، اگلے 30 سال تک، اگلے 20 سال تک. تو شہباز شریف صاحب ابھی سے سوچ رہے ہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. کہا جا رہا ہے کہ قاضی فیصل صاحب اور علی ظفر بھائی بن گئے ہیں. کیسے بھائی بن گئے ہیں؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کے کچھ جذباتی لوگوں کی طرف سے کہ انہوں نے پورا سپورٹ کیا قاضی فیصل صاحب کو یہ فیصلہ کرنے میں. یہ اس معاملے کو، اس کیس کو 2-4 دن کے لیے لٹکا سکتے تھے، آج لے جا سکتے تھے. اس میں تو کسی شک والی بات نہیں ہے کہ 2-4 روز کے لیے اس فیصلے کو آگے لے جایا جا سکتا تھا، اور جتنا آگے لے جایا جاتا پی ٹی آئی کے نقطہ نظر سے اتنا ہی بہتر ہوتا. لیکن دوسری طرف والے وہ کہتے ہیں کہ بالکل درست کیا گیا قاضی فیصل صاحب کی طرف سے. زیادہ سے زیادہ قاضی فیصل صاحب نے شام کا، رات کا انتظار کرنا تھا. رات کو انہوں نے ان کو بٹھا دینا تھا اور انہوں نے فیصلہ کر دینا تھا. تو بہت سی چیزیں علی ظفر صاحب کی طرف سے وہاں پہ نہیں کی گئیں، جیسا کہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے وہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ بینچ قانونی ہے. اس پر علی ظفر صاحب کو اسی وقت کہنا چاہیے تھا جناب مجھے تحریری فیصلہ دے دیں، میں نے اس کو انٹرا کورٹ میں لے جانا ہے، یا پھر میں نے اس پر نظر ثانی کی درخواست دینی ہے. تو بہت کچھ علی ظفر صاحب کی طرف سے نہیں. باقی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، اور بائیکاٹ کرنے کے بعد وہ معاون بھی بن گئے، عمران خان کو انہوں نے گمراہ کیا. عمران خان اتنے بچے نہیں ہیں. اگر ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے پتہ چل سکتا ہے، ہماری یہ سوچ ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی والوں کی ہو سکتی ہے، مسلم لیگ نون والوں کی، پیپلز پارٹی کی ہو سکتی ہے، کہ اس موقع پر جج صاحب کو کیا کرنا ہے اور علی ظفر کو کیا کرنا چاہیے اس کیس کو آگے لے جانے کے لیے، اس کیس کو بڑھانے کے لیے، اس کیس کو اپنے حق میں کرنے کے لیے. تو عمران خان تو کسی بھی بندے سے بہت بہتر جانتے ہیں. بہرحال عمران خان نے جو کچھ کہا علی ظفر صاحب کی طرف سے کر دیا گیا. لیکن تحریک انصاف والے یہ الزام لگاتے ہیں کہ علی ظفر قاضی فیصل صاحب کے ساتھ مل گئے، ان کے ایجنڈے کو انہوں نے پروموٹ کیا. علی ظفر قاضی صاحب بھائی بن گئے اور انہوں نے مل کر یہ سارا کچھ کر دیا کہ فیصلہ علی ظفر صاحب ہی نہیں بلکہ جو بھی وکیل وہاں پہ چلا جاتا، وہاں پہ اگر دلائل دینے کا موقع دیا جاتا مصطفین کاظمی کو، تو وہ بھی جو بھی دلائل دے لیتے، وہ جتنی بھی دھمکیاں دے لیتے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ یہی کرنا تھا. جس طرح سے ہارس اسٹیڈیم کو جائز قرار دے دیا گیا ہے، یہاں پہ افسوسناک بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کی حمایت کر رہی ہے، اور
फारूक एच नायक की तरफ से कहा गया कि हॉर्स ट्रेडिंग बिल्कुल जायज़ है, इसकी इजाज़त होनी चाहिए। ये फारूक एच नायक साहब कहते हैं। और अगर मुतासर होने की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा आज तक मुतासर हुई है इस हॉर्स ट्रेडिंग से। किस तरह से परवेज़ मुशर्रफ इनके लोगों को, पीपल्स पार्टी के लोगों को अपनी तरफ ले गए थे, और फिर हॉर्स ट्रेडिंग मुस्लिम लीग नून जी किस तरह से करती रही है। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ 1990 से पहले तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो मुस्लिम लीग नून ने इनके बंदे तोड़ लिए थे, तो बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से भी इनके लोगों को तोड़ा गया। उसमें अहमद आलम अनवर और मोहम्मद अहमद मानेका पाकपतन वाले, ये मुस्लिम लीगी थे, इनको बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से अपने साथ मिला लिया गया था। पीपल्स पार्टी वाले, मुस्लिम लीग नून वाले एक दूसरे के खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग करते रहे। और फिर रहमत शाह अफरीदी, जिनको कहा जाता है कि वो मंशियात के बहुत बड़े स्मगलर हुआ करते थे, वो कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के लिए जितने MNAs कम थे उनकी तादाद 10 से ज़्यादा थी। वो कहते हैं कि मैंने उनका बंदोबस्त करके बेनज़ीर भुट्टो के हवाले कर दिया था। इसी तरह की अगर आपने सियासत करनी है तो फिर काजी फैसल साहब का फैसला बहुत ही ज़्यादा दुरुस्त है। बाकी यहाँ तक काजी फैसल साहब का तलक है तो काजी फैसल साहब भी बिल्कुल पार्टी बन चुके हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका है। अब ये बातें हो रही हैं कि काजी फैसल साहब के मुकाबले में 8 जज साहिबान आज भी मुतहद हैं और किसी वक्त भी वो इजलास कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उनका इजलास हो भी चुका है, तो इसको आप खुश आइंद नहीं कह सकते। PTI के लिए या किसी के लिए भी अगर जज साहिबान 2 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं, एक की सरबराही कोई कर रहा है, दूसरी की सरबराही कोई कर रहा है, तो ये मामला 1997 जामिया नवाज शरीफ की तरफ से जजों को तकसीम करके एक दूसरे के खिलाफ 2 बेंच बिठा दिए गए थे, तो ना तो वो सूरत हाल बेहतर थी और ना आज की सूरत हाल बेहतर है। इस तरह से हो सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान अपने हामी बेंच की हिफाजत की गई, तहफ़्फ़ुज़ किया गया और दूसरे बेंच पर हमला करवा दिया गया था। ऐसे हालात को, ऐसी सूरत हाल को ना तो उस वक्त सपोर्ट किया जा सकता था और ना आज सपोर्ट किया जाएगा। इससे वक्ती तौर पर फ़ायदा किसी एक पार्टी को, एक फ्री को हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये ज़हर कत्ल है और इनको शर्म करनी चाहिए, गैरत खानी चाहिए, हया करनी चाहिए और कुछ ना कुछ अक्ल से काम लेना चाहिए कि आप अपने मुफादात के लिए, वो कोई भी पार्टी है, आप जजों को तकसीम कर रहे हैं, फौज को तकसीम कर रहे हैं और अदारों को तकसीम कर रहे हैं। लख लानत है तुम पर जो ऐसा दानिस्ता तौर पर कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।